نہایت معزز و محترم سامعین کرام، آج کے اس جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر پر گفتگو پیش کرنی ہے۔ محققین و علماء نے ذکر کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں: ذکر قلبی، ذکر لسانی، ذکر حقیقی یا ذکر عملی۔ ذکر کی بہت بڑی فضیلت قرآن و سنت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللّٰہِ اکبر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے، فضیلت کے اعتبار سے بڑا ہے، ثواب کے اعتبار سے بڑا ہے، برکت کے اعتبار سے بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بڑی ہی بابرکت والا ہے اور بڑی ہی فضیلت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے زیادہ برکت کس کے نام میں ہو سکتی ہے؟ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر اچھا کام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ ناتمام ہوتا ہے۔ کوئی بھی اچھا کام ہو، اس کی خاص دعا نہ بھی آتی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک دعا ہے، ہر اچھے کام کے شروع میں پڑھ لینی چاہیے۔ ہر سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھوائی ہے، فقط ایک سورہ برات ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی، اور اس کی وجہ جو ہے مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں عذاب الہی مشرکین کفار کے لیے سنایا گیا ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی گئی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 صفتیں رحمان اور رحیم موجود ہیں۔ تو ذکر جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ذکر کی ایک فضیلت قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بڑے عجیب و غریب انداز میں متوجہ اور متنبہ فرماتے ہوئے سن لو، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ حصر کے ساتھ ارشاد فرمایا، تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہو۔ چنانچہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایک واحد چیز ہے جو انسان کو سکون اور اطمینان بخشتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور ذکر کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی سکون اور اطمینان ہوتا تو لوگ یہ بات چھاپ دیتے، اس کا اعلان کرتے کہ فلاں فلاں چیز جس کے پاس ہوگی اس کو اطمینان کی دولت نصیب ہوگی، لیکن اب تک کسی کی یہ جرت ہی نہیں ہوئی اور نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اب سوائے ذکر اللہ کی۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ ذکر کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ذکر قلبی، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، دل کی نیکیوں کو اختیار کرنا۔ دل کی پہلی نیکی ایمان ہے۔ ایمانیات جتنی بھی ہیں ان سب کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک وحدہ لا شریک ماننا، تسلیم کرنا، اس کا تعلق دل دماغ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے فرشتوں کو مان لینا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا فرمائے ہیں، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس کی تصدیق کرنا۔ اللہ کے سارے رسولوں کو ہم نے کسی ایک رسول کو بھی نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اس قدر لوگ خبر دینے والے موجود ہیں کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہے۔ ہم کتاب الہی قرآن کریم اور امت کے اس طبقہ کی بنیاد پر ہم انبیاء رسول کو مانتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں، جن کے نام ہمیں معلوم ہیں یا نام معلوم نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، ہم ان سب کو حق سچ مانتے ہیں، اور جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں اور صحائف نازل فرمائے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، دل و جان سے ان کی تصدیق کرتے ہیں، دن قیامت کی تصدیق کرتے ہیں جو برحق ہے، آنے والا ہے، اچھے برے حالات، خوشیاں غمیاں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اس پر یقین رکھنا۔ یہ وہ ایمانیات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں بیان فرمائی، ان سب کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تواضع، عاجزی، انکساری، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ صبر و شکر کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، صبر و شکر کی بعض اقسام کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو دل کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو اختیار کرنا یہ ذکر قلبی میں داخل ہو۔ ذکر لسانی، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا، زبان سے کلمہ طیبہ پڑھنا، زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، زبان سے درود پاک پڑھنا، اور زبان سے شب و روز کی خاص خاص دعائیں پڑھنا، صبح و شام کی تسبیحات پڑھنا، زبان سے اچھی بات نکالنا بھی نیکی ہے، صدقہ ہے۔ زبان کی ساری نیکیاں ذکر لسانی میں شامل ہوں گی۔ ذکر عملی، ذکر حقیقی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، سنتیں، ان پر ہم اپنے اعضاء و جوارح سے عمل درآمد کریں، جو شب و روز میں ہماری طرف مخاطب ہو رہے ہیں، پوری زندگی میں مخاطب ہوں گے۔ اللہ کے ان حکموں کو بجا لانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابع داری کرنا، یہ ذکر حقیقی اور ذکر عملی میں داخل ہے۔ ذکر کی تینوں اقسام پر جو عمل درآمد کرے گا، قرآن و سنت کی فضیلتیں در حقیقت اسی کے لیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم اور رحمت پہ قربان جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارا ایک سبحان اللہ بھی قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہے، ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر ہمیں نواز دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس کی دو مثالیں صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، فاحشہ بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو خواب میں ملے، پوچھا کس عمل پر بخشش ہوئی، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے قلم کو روک لیا تھا، سیاہی پر مکھی آ کر کے بیٹھ گئی تھی کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاس بجھا کر کے اڑ جائے گی، پھر میں لکھنا شروع کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل پر میری بخشش فرما دی۔ حتیٰ کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، 100 سالہ کافر بھی ادھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اور ساتھ ہی فوت ہو جائے، اس کا بیڑا پار ہے، اس کے پچھلے سارے گناہوں کا صفایا ہو گیا۔ یہ کلمہ طیبہ کافر پڑھ لے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور ایک مولانا صاحب
سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کے صاحبزادے یہاں دیپال پور میں تشریف لائے، انہوں نے ایک حدیث پیش کی جس کا مفہوم یہ تھا، وہ فرمانے لگے کہ اگر مسلمان یہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف نہیں کرتا، پچھلے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کلمہ طیبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک جگہ لوگ ذکر کر رہے تھے اور ذکر کی مجالس کو فرشتے جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں، اور مجلس کے اختتام پر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ عصر کے ٹائم بھی فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، فجر کے ٹائم بھی تبدیل ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو اس خاص مجلس کے حوالے سے حدیث میں مذکور ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یار رب العالمین، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، وہ جنت کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جنت کو دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ، اشتیاق، شوق کے ساتھ جو ہے آپ سے جنت کی طلب فرماتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے سب کچھ علم ہونے کے باوجود کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ ڈر اور خوف کے ساتھ جہنم کی آپ سے پناہ مانگتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں نے ان کو جہنم سے بھی پناہ دے دی، ان کو بخش دیا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، ایک بندہ ویسے ہی وہاں سے گزر رہا تھا اور ان کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بیٹھنے والے ایسے ہیں کہ وہ ذکر کرنے والے ایسے ہیں کہ راہ گزر چلتے چلتے ان کے پاس بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظرف بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس سے بڑا کسی کا ظرف نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی خطائیں بہت زیادہ معاف کرتا ہے، بہت زیادہ معاف کرتا ہے۔ اور دنیا میں زلزلے، سیلاب جو ہے یہ یقیناً جو ہے انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، انسانوں کے گناہوں کا وبال ہے۔ سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب سرگودہ کی بزرگ علمی شخصیت، وہ فرما رہے تھے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جہاں جہاں سیلاب آیا وہاں کے لوگ ہی گناہ کر رہے تھے اور ان کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ یہ اجتماعی جو ہے وہ عذاب ہے۔ جو دوسری جگہوں میں لوگ موجود ہیں اور وہاں سیلاب نہیں آیا، گناہوں کا ارتکاب تو وہ بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت مفتی صاحب ایک مثال دے کر کے سمجھا رہے تھے کہ درسگاہ میں، کلاس روم میں جب استاد غصے میں آ جاتا ہے، جن کو سبق یاد ہوتا ہے وہ بھی سنجیدہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی خاموش ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ استاد جو ہے وہ غصے میں آ گیا ہے۔ حالانکہ غصہ تو ان بچوں پر ہوتا ہے، ان طلبہ پر ہوتا ہے جنہوں نے سبق یاد نہیں کیا یا جنہوں نے کوئی قصور کیا ہے، کسی غلطی کا اعتراف کیا ہے، لیکن دوسرے بچے بھی جو ہے وہ سہم جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ موقع جو ہے آفت کا، مصیبت کا ہمارے ملک پاکستان پر آیا ہوا ہے، یہ یقیناً جو ہے گناہوں کا وبال ہے۔ قرآن کریم میں تصریح ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تحریم بکار جو ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ یقیناً گناہوں کا وبال ہے۔ تو اس میں جو لوگ گرفتار ہیں ان کو اور زیادہ متوجہ ہونا چاہیے، اور جو اس تکلیف اور عذاب میں، دکھ میں مبتلا نہیں ہوئے، ان کو بھی اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور جو آفت زدہ لوگ ہیں، جہاں تک بھی ممکن ہو ہمیں ان لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیلاب جو ہے وہ بہت بڑا آیا ہے، دیہاتوں کے دیہات جو ہے وہ بہا کر کے لے گئے ہیں۔ لوگوں کے کثیر تعداد میں پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں مکانات گرے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی جہاں تک ممکن ہو مدد و نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ذکر جب ہم تینوں قسم کا اختیار کریں گے تو اس پر ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان کا وعدہ ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو کوئی مرد ہو خواہ عورت ہو ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو وعدے فرمائے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسے مرد و عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت میں دنیا میں جو کیے ہوئے اعمال تھے ان اعمال کو آسن اور اکمل اعمال کا درجہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کامل اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔